السلام علیکم سامعین، 22 محرم الحرام اور 10 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے تدریب المعلمین کیمپ، ٹیچر ٹریننگ کیمپ۔ دراصل یہ کیمپ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے مشہور شہر قصبہ کاندلہ کے دینی ادارہ مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ کاندلہ میں منعقد ہوا ہے۔ کیمپ کی رپورٹ بہت تفصیلی ہے، جس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آج ہم پہلے حصے میں ادارے کے محتمم مولانا مفتی سید ابو الحسن ارشد دامت برکاتہم کا انٹرویو اور ساتھ ساتھ مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود مظاہری فلاحی کا طریقہ تدریس، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا طریقہ، خاص طور پر حفظ قرآن کا طریقہ۔ یہ تقریباً 40 منٹ کی ویڈیو ہے۔ قاری محترم کی پوری ویڈیو دیکھنے قابل ہے۔ انہوں نے جو طریقہ سمجھایا ہے اس طرح کم ہی لوگ کر پاتے ہیں۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور جہاں کچھ کمی محسوس ہو یا کوئی بات محسوس ہو وہ ہمیں کمنٹ میں بتلا دیں۔ یہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتلا دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج آپ کے یہاں تدریب کا کیمپ لگ رہا ہے، اس کی غرض، اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے الحمدللہ بیداری آنی شروع ہوئی ہے کہ مدارس کی تعلیم کی طرف سے جو رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، ان کی وجوہات پر غور کر کے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوششیں لگاتار الحمدللہ علماء پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ مزید یہ اسی کی ایک کڑی اور ایک کوشش ہے کہ ہمارے رابطہ مدارس کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں تعلیم کا معیار کیسے بلند ہو، طریقہ تدریس کیا ہو، کون سا وہ طریقہ ہے جس سے کہ کم وقت کے اندر زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو۔ اسی کے لیے اساتذہ کو جمع کیا گیا ہے اور ماہرین کو بلایا گیا ہے جو اپنے تجربات سے لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے پر بچے کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، کیا اس کی ضروریات ہوتی ہیں اور کم وقت میں اس کو کس طرح سے زیادہ ہم دے سکتے ہیں۔ سامعین، میں پہلے آپ کو بتلا دوں کہ یہاں آج وہ مدارس ہیں جو ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے مربوط ہیں۔ محترم کے سننے کا معیار اور سننے کا طریقہ کار درسگاہ میں طالب علم کے یاد کرنے اور محنت کرنے کی سمت متعین کرتا ہے۔ اگر استاد سبق سننے میں سست، کاہل اور کمزور واقع ہوا ہے تو طلباء کرام کے یاد کرنے اور محنت کرنے میں کمزوری آئے گی۔ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ استاد درسگاہ میں موجود نہیں اور طلباء کرام خوب محنت سے یاد کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ سبق سننے کا وہ معیار ہوتا ہے جو استاد طلباء کا سبق سنتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ سبقاً پارہ سننے کا طریقہ، حفظ کے بعض درجات کا معمول یہ ہے کہ وہ سبقاً پارے کے ساتھ سبق سنا کرتے ہیں۔ کل بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ 7 سبق سننا ضروری نہیں ہے۔ طلباء کی تعداد کے اعتبار سے 7 سبق بھی سنے جا سکتے ہیں، 6 بھی سنے جا سکتے ہیں، 8 بھی سبق سنے جا سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورا 10 صفحے ہوئے ہیں تو 10 صفحے، 11 صفحے ہوئے ہوں تو 11 صفحے، 12 صفحے ہوں تو 12 صفحے ہی سننے چاہیے۔ یہ جو جس دور میں ہم موجود ہیں، جس دور میں ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں ذہن سے بہت جلد بات نکل جاتی ہے۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورا سبقاً پارہ جتنے بھی صفحے ہوئے ہوں، جتنے بھی اسباق ہوئے ہوں، وہ ضرور سنے جائیں۔ اس میں لکھا ہوا کہ آج کل ذہنی انتشار کا دور ہے اور اس کے ساتھ غیر شرعی دلچسپیاں ماحول میں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اس سے مدارس کے طلباء کرام بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اساتذہ بھی۔ اس لیے ایسی کیفیت میں سبقاً پارہ مکمل سنا جائے۔ البتہ اگر طلباء کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو اس صورت میں قابل اطمینان طلباء کا پارہ قابل اطمینان طلباء سے سنوایا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ استاد اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آخر کے 3 سبق یعنی آج کا سبق، کل کا سبق اور پرسوں کا سبق خود سنیں۔ یہ 3 سبق اگر استاد خود سننے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی
اللہ کی ذات سے یہی قوی امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ طالب علم میں کمزوری نہیں رہے گی۔ آج کا سبق جو اس نے صبح سبق کی شکل میں سنایا اس کو سبقاً پارے کے ساتھ بھی ضرور سننا چاہیے، اور آپ اس کا تجربہ بھی کریں گے کہ جب وہ سبقاً پارے کے ساتھ اس سبق کو سناتا ہے تو وہ اس کے یاد نہیں نکلتا، بہت کمزور رہتا ہے۔ کمزور ہی صحیح لیکن اس کو سنا جائے، اور جب اخیر کے 3 سبق سن لیں تو پھر شروع سے سنا جا سکتا ہے اس طریقے کے مطابق۔ اگر آپ سنتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، پارا مکمل ہو جانے کے بعد جب تک پارا بالکل پختہ نہ ہو جائے تب تک دوسرا پارا شروع نہ کرایا جائے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، پارا مکمل ہو جانے کے بعد ناظم تعلیمات کے پاس جانچ کے لیے بھیج دیں۔ ناظم تعلیمات اس پارے کا جائزہ لیں گے، اگر جائزے میں کامیابی ہوگی تو دوسرا پارا شروع کرایا جائے، ورنہ وہی پارا یاد کرنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 9، سبقاً پارے سے پہلے والا پارا جو ابھی مکمل ہوا تھا اس پارے کو عشاء کی نماز کے بعد یا آپ حضرات کی سہولت کے اعتبار سے جو بھی وقت متعین ہو، عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں اہتمام سے پڑھوایا جائے، اور خود اساتذہ پیچھے ٹہلتے ہوئے نگرانی کریں، جو آواز سے نہ پڑھے یا صاف نہ پڑھے اس کو سب سے نکال کر الگ سے پڑھوایا جائے، یہاں تک کہ سبقاً پارے سے پہلے والا پارا سبق والے پارے کے ختم تک ایسا ہی مضبوط رہے جیسا کہ اس کو یاد کرایا گیا تھا۔ اس طرح کی محنت اور مشق سے آموختگی پر کنٹرول رہے گا اور نفلوں والا پارا آموختگی کے دور میں مضبوط نکلے گا۔ آپ نے اس بات کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہوگا کہ جو پارا ابھی بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ 10 دن پہلے ختم ہو کر طالب علم نے پکا سنا کر ناظم تعلیمات کو یا محتمم صاحب کو اس کی جانچ بھی دی، اس میں بھی وہ پختہ نکلا، سب سے پہلے یہی پارا وہ ہوتا ہے جو ذہن سے نکل جاتا ہے اور سب سے پہلے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کمزور پارے کے اوپر ہی تاکہ وہ ذہن سے جلدی نہ نکلے یہ محنت بتائی گئی ہے کہ نوافل میں اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول ہو، اس کو الگ سے یاد کرنے کا ٹائم نہیں، صرف وہ دیکھ لے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ایک پارا نفلوں میں بغیر غلطی کے انشاءاللہ پڑھے گا۔ جب روزانہ ہی اس کو وہ پارا پڑھنا ہے تو انشاءاللہ غلطی نہیں آئے گی۔ بچے کے قبض و بست کی حالتوں پر فکر مندی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو عام طور پر معمول کے مطابق سبق سنا رہا ہوتا ہے اچانک سبق کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور باوجود محنت کے سبق یاد نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر استاذ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، صبر سے کام لے، سختی نہ کرے اور اس کے لیے دعا وغیرہ کا اہتمام کرے۔ ایسے موقع پر بچے کو پچھلے پارے یاد کرنے پر لگا دیا جائے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ذاکرین پر قبض و بست کی کیفیت آتی ہے اور شیخ ان کو سنبھال لیتا ہے، اسی طرح طلباء کرام پر بھی کیفیات آتی ہیں جن کو استاذ سنبھالتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی یہ جو کیفیات یہاں بیان کی گئی ہے قبض و بست کی، یعنی وہ یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس میں سبق کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ سبق سنانے کے لیے ہمارے پاس آیا، اس کو یاد نہیں نکلا، استاذ نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ دوبارہ یاد کر کے لاؤ۔ آدھے گھنٹے کے بعد، پون گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد وہ بچہ پھر آتا ہے، پھر اس کو وہ سبق یاد نہیں نکلتا۔ تیسری مرتبہ پھر استاذ کے پاس آتا ہے، پھر بھی سبق یاد نہیں نکلتا۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس سبق کے پیچھے وقت لگانا مناسب نہیں ہے، اور اس بچے کو کہا جائے کہ وہ اب سبقاً پارا یاد کر کے لائے اور یہ سبق آئندہ کے لیے، کل کے لیے یا پرسوں کے لیے باقی رکھا جائے۔ آموختہ سننے کا طریقہ کار، 3 پارے حفظ ہونے تک سارے پارے روزانہ مکمل سننے چاہیے، اور جب پارے زیادہ ہو جائیں تو 1 پارے سے کم بالکل نہیں سننا چاہیے۔ 1 پارے سے کم سننا نقصان دہ ہے۔ آموختہ سننے کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ پوری درسگاہ میں سے کسی کو بھی آواز لگائی جائے اور وہ بچہ فوراً آ جائے۔ ایسا ماحول درسگاہ میں پیدا ہونا چاہیے کہ جس وقت استاذ درسگاہ میں سننے کے لیے حاضر ہو اس وقت درجے کا ہر بچہ پارا تیار کر چکا ہو۔ عام طور سے اساتذہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ شروع سے پارا سن لیتے ہیں اور تھوڑا سا سن کر اعتماد کر لیتے ہیں، پھر کسی طالب علم کو سننے کے لیے وہ پارا دے دیا جاتا ہے، جبکہ جس جگہ سے دوسرے طالب علم کو سننے کے لیے دیا جاتا ہے عام طور سے وہیں سے پارا کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ دوسرا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو طالب علم سنانے کے لیے آئے اور اس کا جو بھی پارا ہے اس میں کہیں سے بھی کبھی آخر کا پاؤ، کبھی تیسرا پاؤ اور کبھی دوسرا پاؤ سنا جائے۔ اس سے طالب علم مستعد رہے گا اور سبق یاد کرنے کے لیے تیار بھی رہے گا انشاءاللہ۔
نمبر 12، ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کو سننے کا موقع نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی دوسرے ساتھی کو پارہ سنوا دیا، تو آپ اس کے سنے ہوئے کا ہرگز اعتبار نہ کریں، بلکہ بعد میں آپ خود اس پارے کی جانچ کریں، یعنی متفرق مقامات سے تھوڑا تھوڑا پڑھوا لیا جائے۔ کمزور نکلنے کی صورت میں سننے والے کو تنبیہ کریں کہ کمزور پارے کو پختہ کیسے بتا دیا۔ اس عمل سے انشاءاللہ سننے والا جس طالب علم پر ہم نے اعتماد کرتے ہوئے دوسرے بچے کا سبق سننے کے لیے دیا، انشاءاللہ وہ بھی مستعد رہے گا اور وہ کبھی انشاءاللہ آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ نمبر 13، آپ اپنے طلباء کو اس بات کی ہدایت کریں کہ دوسرے ساتھی کا پارہ سنتے وقت قرآن کریم سے نظر نہ اٹھے، بڑی توجہ اور انہماک سے سنیں، اور یہ بھی ذہن سازی کریں کہ غلطی کے چھوٹ جانے پر بڑا گناہ اور نقصان ہوگا۔ اسی طرح پارہ سنانے والے طلباء مثل حالت تشہد میں بیٹھ کر اپنا پارہ سنائیں، بدن کو بالکل حرکت نہ ہو، اس حرکت کی وجہ سے اکثر آواز کٹ جاتی ہے، جس سے لفظی غلطیوں کے رہنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جس بچے کو سبق سناتے وقت ہلنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس بچے کو آپ مائک کے سامنے بٹھا دیں، اس کا تجربہ ہوگا کہ مائک کے سامنے بھی وہ ہل ہل کر پڑھے گا، کبھی آواز آپ کے کانوں میں بہت تیز آئے گی، کبھی پیچھے ہٹنے کی وجہ سے آواز بہت ہلکی آئے گی۔ اس کو اگر روک بھی دیں گے، ایک آدمی آئے گا اس کو کہہ دے گا کہ بالکل جم کر بیٹھو مائک کے سامنے، تھوڑی دیر میں وہ 1 منٹ بیٹھے گا، سیدھا بیٹھا رہے گا، پھر اپنی حالت پر آ جائے گا۔ جی جی جی، یہ ہونا نہ چاہیے، ہونا تو اس وقت بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک حیت پر بیٹھے بیٹھے وہ بھی مشکل ہے۔ سبق سناتے وقت ہی، اس لیے یہاں یہ جو نمبر ذکر کیا گیا سبق یا پارہ سناتے وقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں آموختہ کے جتنے پارے سنائے ہیں، یہ ایک خاص ہدایت ہے، اگر تمام مدارس والے اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ حضرات ہی کو فائدہ ہوگا، اساتذہ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک ہفتہ میں آموختہ کے جتنے پارے سنائے ہیں، جمعرات کے روز ان تمام کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے۔ ایک ہفتے میں اگر مثال کے طور پر 6 دن ہوتے ہیں اور روزانہ ایک طالب علم ایک پارہ آموختہ کا ظہر کے بعد سناتا ہے، تو اس اعتبار سے 5 پارے بدھ تک ہو جائیں گے، اور چھٹے دن ان 5 پاروں کی جانچ ہو جائے، وہ اس طریقے سے ہو، آگے لکھا ہوا ہے۔ پھر ان کی جانچ بھی کی جائے، جانچ میں ہر ایک پارے سے ایک سوال کیا جائے، خواہ رکوع سے یا غیر رکوع سے، اور کم از کم ایک صفحہ ضرور سنا جائے۔ نمبر 17، 5 پارے والے طلباء کا ایک سوال غلط اور 10 پارے والے طلباء کے 2 سوال غلط ہوں تو ہفتہ واری جانچ والے خانے میں درست کیفیت لکھی جائے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو کیفیت کے خانے میں غلط لکھا جائے، تاکہ مکمل معلومات سامنے رہے۔ آگے ہدایت ہے کہ قرآن کیسا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے اوپر جزدان وغیرہ ہونا چاہیے، قرآن پھٹا ہوا نہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے نمبر 19 میں یہ بھی ہے کہ قرآن ایک ہی ہو، جس دن طالب علم حفظ شروع کرتا ہے تو اس دن سے لے کر حفظ مکمل ہونے تک ایک ہی قرآن کا نسخہ بچے کے پاس ہونا چاہیے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے، چاہے وہ 17 سطری ہو، 15 سطری ہو یا 13 سطری ہو، یا جو بھی۔ عام طور سے اس وقت یہی 2 15 لائن والا اور 13 لائن والا چل رہا ہے۔ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے، جب بچہ سبق سنانے آئے تو معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ ناظرے کے لیے قرآن شریف الگ، جی مائک، ناظرے کے لیے قرآن شریف الگ 13 لائن والا، اور حفظ کے لیے قرآن شریف الگ 15 لائن والا، یہ ہو رہا ہے عام طور سے۔ اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، جو تجربہ ہو رہا ہے، کیا ناظرے میں ایک ہی قرآن شریف کہنا چاہیے یا ناظرے میں الگ، اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ مناسب تو یہی ہے کہ ایک ہی ہونا چاہیے، چونکہ جو شروع میں ابتدا میں بالکل الف لام میم کا پارہ وہ الگ ہی بچے خریدتے ہیں، سیقول کا پارہ بھی الگ ہی خریدتے ہیں، وہاں تک تو چل جانا چاہیے، اس کے بعد نہ چلنا چاہیے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فریدی ہیں، جو گجرات کے ایک استاذ ہیں، انہوں نے تقریباً پچھلے 23 سال کی محنت سے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا محمود المصاحف کے نام سے، جس کو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اس کو تیار کرنے کے لیے ہدایت دی تھی، ان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا، اور اس کو تیار کرنے میں 23 سال لگے۔ یہ نسخہ موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا نام حافظی محمود المصاحف اس کا نام ہے۔
انہوں نے پھر باقاعدہ اس قرآن کریم کو 23 سال میں جو تیار کیا، جو محنت ہوئی، جس لائن کی محنت ہوئی اس لائن پر ایک کتابچہ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں رسم کے لیے کہاں کہاں سفر کیے اور کیا کیا اس میں رسم میں تصحیح کی گئی وہ بیان کیا، ایک کتابچہ اس کا موجود۔ اسی طریقے سے اوقاف سے متعلق الگ کتابچہ موجود۔ اسی طریقے سے اس میں لائنوں کے اعتبار سے یہ بھی ایک اس میں جز موجود ہے، وہ ایک کتابچہ ہے اس کا، پوری تقریباً 10-12 وہ کتابوں کا ایک پورا سیٹ ہے۔ تو وہ کتاب، وہ قرآن بھی ہے۔ میرا خیال ہے، مشورہ بھی ہے کہ یہ قرآن ہم سب کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل ہی ہو، قرآن سب بہرحال قرآن ہی ہے۔ یہ نسخہ سب سے زیادہ تصحیح شدہ ہے اس وقت۔ اس میں اگر اس قرآن سے متعلق 2-3 چیزیں اگر بیان کر دوں، 15 لائن کا 15 لائن اس قرآن کریم کی ایک 2-3 خصوصیات بتا دیتا ہوں۔ 14ویں پارے کے بالکل آخر میں ایک لفظ آیا ہے شاکر لِأَنْعُمِهِ ہی کے ہا کے نیچے تمام نسخوں میں قرآن کریم کے کھڑی زیر لگی ہوئی ہے۔ یہ قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ کھڑی زیر وہاں آئے گی جہاں ہائے ضمیر سے کے ما قبل اور ما بعد دونوں طرف متحرک ہو۔ یہاں ما قبل تو متحرک ہے، ما بعد متحرک نہیں ہے۔ لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وہ حمزہ وصلیہ حذف ہو جائے گا۔ تو اس قرآن کریم میں یہاں بڑی زیر لگائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں پارے میں بھی ہے بِهِ انظر ہے، وہاں بھی اس میں تصحیح کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس قرآن کریم میں ایک خاص یہ کیا گیا ہے کہ اس کا 14واں پارہ الف لام میم سے شروع کیا، وہ جو سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے، ربع ماہ سے پارہ شروع ہوتا ہے، اور جو سورت ادھر دی گئی ہے تو اس میں وہاں سے شروع کیا گیا ہے، اور ان کے پاس مستقل دلائل ہیں اور وہ کتاب میں ان کے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں سورہ واقعہ میں جو پہلا رکوع جس جگہ ختم ہو رہا ہے، معنوی اعتبار سے بھی ترکیبی اعتبار سے بھی وہاں رکوع نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے 2 آیت بعد اس کو رکوع کو وہاں لکھا ہے۔ اور اس سند کے لیے تاج المصاحف جو اس زمانے میں مشہور تھا، اس کا سند کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں بھی یہی رکوع موجود ہے۔ کمزور طلبہ کے لیے طریقہ کار۔ جو طلبہ کمزور ہیں ان کی کمزوری اگر کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کسی فہیم ذہین طالب علم کو جوڑ دیا جائے تو اسے معاونت مل جائے گی، اور اگر بہتر وصولی کی امید ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور اگر کسی دوسرے طالب علم کی معاونت کے باوجود اور ذاتی بھرپور محنت کے باوجود مشکلات پیش آ رہی ہوں تو درسگاہ سے اس کا اخراج نہ کیا جائے۔ اس بچے کو کہا جائے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے اور خود استاذ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ استاذ اور طالب علم دونوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بہت ساری اس میں ہدایات آ گئی ہیں۔ آخر میں قرآن کریم کے دور کرنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، آپ اس کو بھی بغور سماعت فرما لیں۔ آپ نے پورا یہ سن لیا، یہ مضمون اسی لیے آپ کی فائلوں میں دیا گیا کہ آپ اس کو مکمل طریقے سے مطالعے میں رکھیں۔ دور کرنے کا طریقہ چونکہ ہر استاذ کے پاس الگ الگ طریقے کے طلباء اور بچے آتے ہیں، تو کوئی بہت ہی کمزور ہوتا ہے، کوئی ماہر ایسا ہوتا ہے روزانہ 1 پارہ سنا دیتا ہے، کوئی ایسا جو آدھا پارہ سنا سکتا ہے، کوئی ایسا جو 1 پاؤ سنا سکتا ہے، کوئی ایسا جو سنا ہی نہیں سکتا، اس کو اثر نو ہی تقریباً حفظ کرانا پڑتا ہے۔ تو ایسا طالب علم جو تقریباً 1 پاؤ پارہ سنا دے تو اس کے لیے، یا آدھا پارہ سنا دے اس کے لیے بھی موٹی سی بات یہ ہے کہ ہر 5 پارے پورے ہونے پر ایک وقفہ کر لیا جائے اور وہ 5 پارے اس کے ایک بیٹھک میں سن لیے جائیں۔ یہ تو حفظ سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اگر اجازت ہو تو وہ ادائیگی سے متعلق بھی بیان کر دی جائیں۔ آپ حضرات کی فائلوں میں ایک مضمون ہے، بعض قرآنی کلمات میں ہونے والی اغلاط اور ان کا درست طریقہ۔ آپ اس کو دیکھ لیں، بعض قرآنی کلمات میں ہونے والی اغلاط اور ان کا درست طریقہ۔
بالکل ایک نمبر سے شروع کرتے ہیں. بحالت وقف را مشددہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بحالت وقف را مشددہ کو پڑھنے کا طریقہ. وقف کی حالت میں را مشددہ کو دیر تک کھینچنا درست نہیں ہے. جیسے این المفر مستمر لا یغر مستقر، یہ سب یہاں ذکر نہیں کیے گئے ہیں. اس کی درست ادا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی تاخیر. اچھا آپ دیکھیں یہ جو آپ کو یہ مضمون ملا، ہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ عین المفر لکھا گیا ہے تو عین المفر کی را کے لکھنے کے بعد کئی را اخیر بڑھائی گئی ہیں. اسی طرح مستمر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی را الگ سے بڑھائی گئی ہیں. یہ اس طریقے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑھائی گئی ہیں جو ہماری درسگاہوں میں، ہمارے مدارس میں وہ جو ماحول چل رہا ہے رائے مشددہ کو وقف کی حالت میں کھینچ کر پڑھنے کا. جیسے این المفر لا یغر مستقر، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور اس میں لکھا ہوا کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی تاخیر، یہ ہے اصل طریقہ، اصل بات یاد رکھنے کی کہ جتنی تاخیر الرحمن ففروا شری کی را پڑھنے میں ہوتی ہے اتنی ہی تاخیر رائے مشددہ کو وقف کی حالت میں پڑھنے میں لگے گی. جتنی دیر میں ہم نے الرحمن کی را پڑھی، را مشدد ہے، اتنی ہی دیر میں ہم عین المفر کی را کو پڑھیں گے، یہ بھی مشدد ہے. اس کو کھینچیں گے نہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5 اتنی رات کو اتنی را نہیں پیدا کریں گے. نمبر 2، اخفاء شفوی کی ادائیگی کا طریقہ. اخفاء شفوی، نون ساکن کے بعد اخفاء کے اگر 15 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے، 15 حروف، ستجزا صدقہ فتح اللہ تعالی شدین، یہ اس کا مجموعہ ہے، باقی حرف آپ تمام جانتے ہی ہیں. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کے اس وقت 3 طریقے ہمارے درسگاہوں میں چل رہے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے کہ اپنے دونوں ہونٹوں کو بہت ہی سختی کے ساتھ ملایا جائے. آپ تمام حضرات میرے ہونٹوں کی طرف توجہ رکھیں گے. جیسے مکمل طریقے سے ہونٹوں کو ملانے کا طریقہ بھی، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم یہاں مشدد ادا کر رہے ہیں کسی چیز کو، حالانکہ یہ مشدد نہیں ہے. دوسرا طریقہ جو اس کو اب چل پڑا ہے اور بہت بڑی بڑی جگہوں سے ہم اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھ کر اس کو ادا کرنا. جیسے بھی آپ سنتے ہوں گے، بڑے بڑے قراء کی زبان سے بھی آپ سن رہے ہوں گے، اور بہت معتبر جگہوں سے بھی، مرکزی جگہوں سے بھی یہ سننے میں آتا ہے. نام ذکر بھی مناسب نہیں ہے، کہہ دوں حضرت حرم شریف تک میں بھی یہ چل پڑا ہے. وہاں کے ائمہ کرام بھی اب اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہیں سے ہم تمام حضرات سفر بھی کرتے ہیں اور پھر سنتے بھی ہیں تلاوت، تو یہ آ پڑا ہے. اچھا اس کو سن لیجئے گا. یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آئے، جیسے بھی. حضرت تھانوی اپنی کتاب جمال القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اور اسے اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غننے کی صفت کو بقدر 1 الف بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے. وہ دونوں طریقے ذکر کر دیے. اب آپ حضرات یوں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ادا کا درست اور صحیح طریقہ کیا ہے. غلط طریقہ دونوں ہونٹوں کو سختی کے ساتھ ملانا جیسے بھی، اور دوسری غلط ادا دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھنا جیسے بھی. اور درست طریقہ اپنے دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے کو اتنا معمولی سا ملایا جائے، بال برابر ملائیں گے، بہت معمولی سا، اور اس درمیان غننے کی آواز اپنے خیشوم ناک کے نرم ہڈی کے حصے سے وہ ادا ہوتی رہے، نکلتی رہے. یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. آپ دیکھیں گے سب سے پہلے غلط طریقہ دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملانا بھی، دوسرا طریقہ کھلا رکھنا بھی، ان دونوں کے درمیان ادا کرنا ہے بھی. شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی جب ہمارے ہونٹ بند رہتے ہیں تو وہ اندر کا جو حصہ ہے وہ تری کہلاتا ہے، اور جو کھلا رہتا ہے دونوں ہونٹوں کے بند وہ خشکی کا حصہ کہلاتا ہے. آگے لکھا ہوا یہی تقریر
نمبر 3 میں دیکھیں، یہی تقریر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آنے پر ہوگی مم بعدی، یہاں بھی یہی غلطی ہو رہی ہے، میاں بعدی کھلا رکھ کر اور مم بعدی سختی کے ساتھ ملا کر، اس کا بھی تلفظ وہی ہے، دونوں ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملانا، مم بعدی۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے نوٹ، یہ استاد یہ ادا ماہر استاد سے سیکھنی چاہیے، یہ ہدایت یہاں لکھی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس غلط ادا کے سب سے پہلے قائل اور اس غلط ادا کے پھیلنے کا جو سبب ہوا وہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس غلط ادا کے سب سے پہلے قائل اور اس کے پھیلنے کا سبب اخفاء شفوی اور اقلاب کی ادائیگی میں انفراد شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھنا، اس بات کو سب سے پہلے مصر کے شیخ علامہ عامر بن سعید بن عثمان نے شروع کیا، جو 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی کو مصر میں پیدا ہوئے، 1945 عیسوی میں جامعہ ازہر کے تخصص فی القراءت کے استاذ مقرر ہوئے۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، کیوں ہوئی وہ بھی ذکر کیا گیا۔ شیخ عامر ابتدا میں اس قول کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی اپنے شیوخ سے اس طرح پڑھا تھا، بلکہ تمام اہل فن کی طرح ہونٹوں کو ملانے کے قائل تھے، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں ائمہ کی نصوص اجتہاد کے طریقے سے سمجھتے ہوئے انفراد شفتین کا قائل ہو گئے اور پھر اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے لگے۔ ان کے اس موقف کو ان کے شاگردوں نے لیا اور آگے پھیلانے لگے، جس سے یہ طریقہ پھیل گیا۔ پھر بعد میں مصر کے قراء کی جمعیت نے اس غلط ادا پر، اس غلط تلفظ پر ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس طلب کیا، یہ سمجھ لیجیے ایک سیمینار بلایا اور اس نئے طرز کی، اس ادا کی تردید کی اور باقاعدہ وہ جو اس پورے پروگرام کی جو کیفیت ہے وہ پوری کی پوری باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ نوٹ پوری تفصیل کے لیے دیکھیے ہدایت القراء لوجوب اطباق الشفتین عند القلب والاخفاء، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کے مؤلف المقری حمد اللہ الصفتی ہیں جو مصری ہیں۔ جہاں سے یہ غلطی شروع ہوئی وہیں سے اس کی تردید بھی ہوئی، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں حضرت استاد محترم قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ اور حضرت استاد محترم قاری عبدالعزیز صاحب صرف انہی اداؤں کو سمجھنے کے لیے مصر تشریف لے گئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں شیخ عامر بن سعید بن عثمان سے پہلے جو قراء کی ریکارڈنگ وہاں موجود ہے حکومت کے خزانے میں، ان کو حاصل کر کے ان خاص الفاظ کی ادائیگی کو ان ریکارڈنگ سے سنا جائے اور اس سے سمجھا جائے۔ نمبر 4، اخفاء حقیقی کی ادائیگی کا طریقہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوگا، جیسے تنفقون اندادا کأسا دہاقا، یہ اخفاء حقیقی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اخفاء حقیقی کے 15 حروف ہیں۔ ان 15 حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ حروف جو اس میں پر پڑھے جاتے ہیں، ایسے 5 حروف ہیں، صاد ضاد طا ظا اور قاف، اور اس کے علاوہ جو باقی حرف بچے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں، استفال سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بڑی درسگاہوں میں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے جو پر ہونے والے 5 حروف ہیں، ان کے وہ اگر نون ساکن تنوین کے بعد آتے ہیں تو اخفاء کی آواز پر نکل کر آئے گی، جیسے میوں قبلو، سنیے آپ نے اخفاء کی آواز، جیسے میوں قبلو، یہ اتنا پر چل پڑا۔ اور دوسرا اس کا غلط طریقہ پڑھنے کا یہ ہے اخفاء حقیقی کی ادا کو کہ زبان کی نوک کو نون کے مخرج میں نہ لگایا جائے اور جدا رکھا جائے، جیسے میں قبل، آپ میری زبان دیکھیں باہر ہی ہے، میں قبل لگی ہی نہیں ہے۔ جب لگی ہی نہیں نون کے مخرج میں تو حرف کی ذات ہی پیدا نہیں ہوئی، اور جب حرف کی ذات ہی پیدا نہیں ہوئی تو یہاں کیا پیدا ہوا؟ یہ جوف بن گیا اور حرف مد پیدا ہو گیا۔ اور ایک اس کی غلط ادا کا طریقہ ہے کہ نون کے مخرج میں زبان کو بہت سختی کے ساتھ لگا دیا جائے، جیسے تنفقون اندادا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یہ اظہار، اس کو اظہار کہتے ہیں، مکمل نون کو ہی ہم نے ظاہر کر کے پڑھ دیا۔
اور زبان کو بالکل بھی نہ لگانا جیسے تنفقون، یا اخفا کی ادا کو پر ادا کرنا تو من قبل، یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ نون کے مخرج میں زبان کی نوک کو بال برابر نون کے مخرج میں لگایا جائے گا اور ادا کیا جائے گا تنفقون اندادا۔ ایک لفظ آیا ہے امالے کا بیان، 5ویں نمبر پر آپ دیکھیے گا، تیسرے نمبر صفحے پر امالہ۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف ایک جگہ امالہ ہے، یعنی بسم اللہ مجریہا۔ اس کلمے کو پڑھنے کی عقلاً 4 وجہ ہوں گی۔ نمبر 1 فتح، نمبر 2 تقلیل یعنی امالہ صغریٰ، نمبر 3 امالہ کبریٰ، نمبر 4 کسرہ۔ اس کو کل بھی وہاں جو کیمپ کل جلال آباد میں چل رہا تھا وہاں بھی اس کو لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ حضرات کچھ دیر کے لیے یہاں توجہ دیں گے۔ یہ ایک لفظ لکھا گیا، امید ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہوگا، مجریہا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اس کلمے کی ادائیگی، اس کا تلفظ، نمبر 2 اس کلمے کے ہجے۔ ابھی جیسا آپ کے کاغذ، اس میں فائل میں جو کاغذ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنے کی عقلاً 4 شکلیں ہیں، پڑھنی ایک ہی ہے، جو پڑھنی ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کی ضد کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ضد کے تینوں طریقے اور اصل امالہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں لکھی گئی ہیں اور تیر کا نشان بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 آپ دیکھیے گا کہ اس کو پڑھنے کی 4 عقلاً 4 شکلیں نکلیں گی۔ نمبر 1 فتح کے ساتھ مجروحا، یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 تقلیل، تقلیل کا دوسرا نام امالہ صغریٰ، چھوٹا امالہ، امالہ صغریٰ چھوٹا امالہ، تقلیل۔ فتح بالکل الف کھڑا جیسے مجرو۔ نمبر 2 تقلیل یعنی امالہ صغریٰ مجرے۔ نمبر 3 امالہ کبریٰ مجرے۔ نمبر 3 خالص کسرہ جیسے مجری۔ یہ 4 طریقے اس کو پڑھنے کے بنے۔ تو یہاں ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں فتح اور کسرہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اب رہ گئی 2 چیزیں، تقلیل اور امالہ۔ تو ہمارے یہاں عام طور سے تقلیل اور امالے کے درمیان فرق نہیں ہوتا، ہاں عام طور سے ہم تقلیل کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امالہ ہو گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف امالہ ہے، تقلیل ہمارے ائمہ 7 میں سے دوسروں کے نزدیک ہے، ہمارے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ورش کے یہاں تقلیل ہوتی ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امالہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کلمے میں تقلیل کر لیتے ہیں تو امام حفص کی روایت پر عمل نہیں ہوگا، امام ورش کی روایت پر عمل ہوگا، اور ہم مکمل قرآن امام حفص کی روایت میں پڑھ رہے ہیں، امام ورش کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ صاحب قرآن رسول ختم میں آپ نے زیر لگایا جی آگے یا بنائی جی قرآن کے موجودہ رسول ختم ہے، نہ ہی تو یا ہے جی، اور وہاں کھڑی، کے نیچے زیر ہے، وہاں کھڑی زیر ہے۔ ہاں، اس کا جواب محمود المصائف میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس لفظ کو۔ اچھا ہاں کیونکہ آپ نے زیر کے ساتھ ہاں اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عام طور سے قرآن میں، موبائل بھی آپ حضرات کے پاس ہوں گے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو عام طور سے قرآن کریم میں جو ہمارے یہاں مصحف موجود ہیں، جو نسخے، تو کھڑی زیر لگی ہوئی ہے مجریہا، تو اس میں انہوں نے شکل ہے مگر یا کے ہاں جی نقطے نہیں ہیں، یہ نقطے مجھ سے غلط لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہے
مجری یہ کھڑی زیر لگی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اصل صحیح اس کے جو یہاں رسم کے اعتبار سے ہونا چاہیے وہ کسرہ ہونا چاہیے اور یہاں کھڑی زیر نہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس کے دلائل بھی وہاں ذکر کیے ہیں۔ یہ تمام ادا ایک مرتبہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ہجے کر لیں گے۔ نمبر 1 مجرو، نمبر 2 تقلیل کے ساتھ مجرے یعنی ہلکا سا جھکاؤ، نمبر 3 امالہ کبرا مجرے بالکل یا کے قریب، نمبر 4 مجری، ہمیں ادا یہ کرنا ہے جو یا کے قریب ہے، مجرے رے ایسا نہیں پڑھیں گے۔ بہت ساری مرتبہ سوال آتا ہے کہ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، تو اس کے ہجے نکالنے کے لیے جو کتابوں میں ذکر کیا ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان کی نگرانی میں، حضرت ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی کی نگرانی میں جو نورانی قاعدہ تیار ہوا تھا، اس میں ایک ٹیم تھی پوری، اس میں قرہ بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، انہوں نے مل کر وہ نورانی قاعدہ بورڈ پر پڑھانے کا طریقہ انہوں نے وہ مرتب کیا ہے، اور اس میں اس کلمے کے ہجے وہاں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے میم جیم زبر مج را امالے والی ہا الف زبر ہا، میم جیم زبر مج را امالے والی اور ہا الف زبر ہا مج رے ہا، یہ وہاں ذکر کیا گیا ہے اس نسخے میں۔ ایک چیز اس میں نمبر 7 رہ گیا، تسہیل کا بھی اس میں ذکر ہے۔ نمبر 7 ایک چیز ہے اس میں، یہ نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ہیں جن میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یہ 7واں نمبر ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ہیں جن میں ادغام ناقص ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں ان کلمات کو ادغام تام سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ وہ 4 کلمات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک چاروں لکھ دیتے ہیں، اور یہ 3 کلمے لکھے گئے ہیں، ایک چوتھا بھی ہے وہ تقریباً فرتم اسی کی جیسا ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہاں طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے، چاروں کلمات میں طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے طا قوی حرف میں شمار کیا جاتا ہے، تا ضعیف حرف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مدغم قوی ہو اور مدغم فی ضعیف ہو تو ادغام تام نہیں ہوگا، ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں مدغم چونکہ قوی ہے اور مدغم فی ضعیف ہے، اس لیے ادغام یہاں بھی ناقص ہی ہوگا۔ اور اس کی یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو طا ہے، اس طا میں ایک صفت ہے، صفت اطباق، اس کی یہ صفت اطباق کو یہاں ادا کیا جائے گا۔ طا کو تو ادا نہیں کیا جائے گا، قلقلہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کی صرف صفت اطباق کو ادا کیا جائے گا۔ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں بسطہ، عام طور سے ہم اس کو جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بسطہ، احدتو، فرتم، فرتو، ایسا پڑھ رہے ہیں، یعنی ادغام تام مکمل۔ را سین کے بعد سیدھا تا، ہا کے بعد سیدھا تا، را کے بعد سیدھا تا، بیچ میں تا کی جو صفت اطباق کو باقی رکھنا تھا وہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا اور اس کو کرتے بھی نہیں ہیں۔ اب خیال رکھنے کا یہ ہے کہ اس کو ادا کیسے کیا جائے گا۔ تو دھیان رہے، سین بالکل باریک ادا کیا جائے گا، درمیان میں قلقلہ کیے بغیر تا کی صفت اطباق کو پڑھیں گے اور پھر تا باریک ادا کیا جائے گا۔ اس کی بہت ادا میں بالکل یہ سمجھ لیجیے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میں نے ایک حرف کا اضافہ کر دیا، وہ حرف کا اضافہ نہ سمجھے، اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ میں سلو موشن میں پڑھ رہا ہوں، ایسا پڑھیں گے جیسے ب س او تا،
یہ سلو موشن میں پڑھ کر دکھایا ہے میں نے، حالانکہ یہ اس کی ادا نہیں ہے، جلدی پڑھیں گے تو کچھ اور ہو جائے گی۔ بسوط، یہ درمیان میں جو آپ وقفہ دیکھ رہے ہیں سین اور تا کے درمیان، یہ پر کی آواز ہے جو میں نے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کر ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عام طور سے تلاوت کی جاتی ہے تو اس اعتبار سے اس کی ادا ہو جائے گی۔ بسوط بسوط فرطتم فرطت احط، ہا بھی پر نہ ہو اور سین بھی پر نہ ہو اور اخیر والا تا بھی پر نہ ہو اور تا کی صفت اطباق ادا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علم نخلقکم کا حضرت ذکر فرما رہے ہیں، علم نخلقکم میں بھی دو طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ نمبر ایک ادغام، جی اوپر لکھ دیں۔ علم نخلقکم کا حضرت نے ذکر فرمایا، نخلقکم، جی قلقلہ تو حضرت اس میں ہوگا نہیں، یہاں ادغام ہوگا۔ یہاں ادغام کی اس کلمے کو پڑھنے کی دو شکلیں ہیں اور دونوں جائز ہیں۔ نمبر ایک ادغام تام کے ساتھ علم نخلقکم جیسا مشہور ہی ہے، یعنی سیدھا لام کو سیدھا کاف میں ملا دینا اور قاف بالکل ختم، ادغام تام علم نخلقکم۔ دوسرا طریقہ یہی ہوگا کہ قاف کی صفت استعلا کو باقی رکھا جائے، علم اور لام بھی پر نہ کیا جائے، لو ایسا نہ پڑھا جائے، علم نخلقکم، صرف قاف کی صفت استعلا۔ باقی رہنے والی ادغام میں جو صفات ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک غنہ معی عمل میں جیسے ہے، نمبر دو صفت اطباق جیسے ابھی بسوطہ میں پڑھ کر بتایا، نمبر تین قاف کی صفت استعلا۔ ان دونوں میں ادغام کا نام کیا کیا ہے؟ ایک ادغام یہ ہے، جی ایک ادغام وہ ہے جو آپ نے آہت وغیرہ وہ ادغام ناقص ہے، اور اس والے جی وہ ادغام کی تین قسمیں، مثلین متجانسین متقاربین، اس اعتبار سے یہ متقاربین ہے، قریب مخرج سے ادا ہونے والے حرف۔ وَيَبْسُطُ، یہ چار کلمات ہیں قرآن کریم میں، مولانا سوال کر رہے ہیں واللہ یقبض ویبسط، یہاں دیکھیں گے آپ صاد کے ساتھ سین بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک 8ویں پارے میں ہے فی الخلق بسطہ، ایک 27ویں پارے میں ہے ام هم المسیطرون، ایک لست علیہم بمسیطر سورہ غاشیہ میں۔ ان چاروں کلمات کے پڑھنے کے طریقے بالکل الگ الگ ہیں۔ امام حفص کی روایت کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہے دوسرے پارے میں واللہ یقبض ویبسط، اور اسی طریقے سے فی الخلق بسطہ، ان دونوں میں سین پڑھا جائے گا، لکھا ہوا وہاں صاد ہے، رسم صاد کے ساتھ ہے لیکن پڑھا جائے گا سین کے ساتھ، یقبض ویبسط بالکل سین، فی الخلق بسطہ، یہ دو کلمات کو پڑھنے کا طریقہ سین کے ساتھ۔ ام هم المسیطرون جو سورہ طور میں ہے 27ویں پارے میں، اس میں صاد اور سین دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، اور لست علیہم بمسیطر سورہ غاشیہ میں جو ہے اس میں صرف صاد پڑھا جائے گا، نہیں جی معنی کے اعتبار سے بھی جی سیدھی کے معنی ہے، الفاظ کے معنی ہے جی 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 نہیں ادغام نہیں۔ کس کے والضحیٰ کے ہجے وہ درجات ناظرہ سے متعلق انشاءاللہ قاری مبارک صاحب بیان کریں گے۔ والضحیٰ میں، والضحیٰ اصل میں
یہ جو سوال ان کے کرنے کا مقصد ہے وہ ہجے نہیں ہے، یہاں کھڑا زبر ہے ہا کے اوپر، اصل وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہی سوال عام طور سے آتا رہتا ہے کہ فسوا کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ نہیں، یہ کھڑا زبر جیسے سبح اسم ربک الاعلی، تو فسوا میں تو کھڑا زبر ہے واؤ پر، اعلیٰ میں نہیں ہے، اعلیٰ میں زبر لگا ہوا ہے، اعلی الذی، چونکہ اسے آگے سے ملانا ہے، چونکہ حرکات تو بعد میں لگائی گئی، اب وہ بعد میں حرکات لگائی گئی، حرکات کا پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوال بار بار پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ جتنے کلمے قرآن کریم میں ذوات الیاء ہیں وہ سب یا سے لکھے ہوئے، وہاں کھڑا زبر ہی ہے، فسوا، طغى، متى، بلا، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، سب کھڑے زبر ہی کے ساتھ ہیں، اعلیٰ بھی کھڑے زبر ہی کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت نسخوں میں لکھا ہوا وہاں زبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمے کو اگلے کلمے سے ملانا، اس جگہ لام الف کی آیت بنی ہوئی ہے یہاں، تو وہ لام الف کی رعایت کرتے ہوئے چونکہ اگلے ربک الاعلی الذی، الذی سے ملانا، آگے حمزہ بھی حذف ہونا، تو اس لیے یہاں یہ زبر لگا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی ذوات الیاء ہیں، ملانا ٹھیک نہیں ہے کیا؟ نہیں ملانا، یہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ فسوا میں کھڑا زبر لگایا، اعلیٰ میں کھڑا زبر نہیں ہے، یہ دیکھنے سے تعلق ہے اعلیٰ میں الف ہے نا؟ نہیں، اعلیٰ میں یا کے ساتھ لکھا ہوا کھڑا، جی